آپ کاندھے پہ ہوا کے سوار ہو کے چلنے لگے تو ہوا آپ کے تخت کو لے کر کے جب مصطفیٰ کے مدینے کے اوپر سے گزری نا، آپ نے فرمایا ہوا ذرا تخت کو نیچے اتار دے۔ ہوا نے تخت کو نیچے اتارا، آپ نے اپنے جوتے تخت پہ اتارے، اور ابھی شہر مدینہ آباد نہیں ہوا تھا، صرف زمین تھی، جنگل تھا۔ آپ نے جوتے تخت پہ اتارے، ننگے پیر ٹہلنے لگے۔ آپ کے ساتھ امت کے جو آپ کے علماء موجود تھے کہنے لگے حضور پوری دنیا پہ حکومت ہے، زمین آپ کے تحت قدرت ہے، حضرت جی آپ نے اتنا بتائیے یہ اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ آپ تو وہ بادشاہ ہیں کہ زمین پہ آپ کی حکومت ہے، آپ تو وہ بادشاہ ہیں کہ ہواؤں پہ آپ کی حکومت ہے، آپ نے جوتے کیوں اتار دیے؟ حضرت سلیمان کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے مجھے اس زمین سے محمد کے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے، محمد کے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے۔ غلاموں نے کہا تھا حضور کون محمد، کیسا مدینہ؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے آخری پیغمبر دنیا میں جلوگر ہوگا، وہ عبداللہ کا لخت جگر ہوگا، آمینہ کا نور نظر ہوگا، بظاہر تو یتیم ہوگا لیکن کائنات کا سہارا بن کر کے آئے گا، وہ پیدا مکے میں ہوگا لیکن اس شہر کو آ کے آباد کرے گا۔ کہا اس شہر سے مجھے آج بھی اس مٹی سے محمد کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، اور میں نے جوتے اتار کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا ہے او دنیا والوں جب بھی مصطفیٰ کے مدینے سے گزرنا ہو یہاں جوتے پہن کے نہ گزرنا بلکہ جوتے اتار کے مصطفیٰ کے شہر کا ادب کر کے جانا۔ یہ حضرت سلیمان ہے۔ آپ نے مدینہ شریف سے پھر سفر شروع کیا، ہوا لے کے چلی سمندر کے کنارے سے۔ تخت جب گزرا آپ نے دیکھا سمندر میں سے موجیں اٹھ رہی ہیں، بہت تیز کی موجیں۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑی، فرمایا ہوا تخت کنارے پہ اتار دے۔ ہوا نے تخت کنارے پہ اتارا۔ آپ کی چونکہ غلاموں میں جنات بھی تھے، آپ نے جنات کی طرف دیکھا ہے کوئی جو سمندر کی تہ میں جائے اور جا کے یہ پتہ لگائے کہ یہ موجیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جی ایک جن تھا، اس نے کہا حضور میں تیار ہوں، چھلانگ لگا دی سمندر میں، تہ کے اندر جانے لگا۔ واپس آیا تھوڑی دیر کے بعد، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور میں نیچے گیا تھا، میں نے دیکھا سمندر میں ایک محل موجود ہے، اس محل کے چاروں طرف یہ موجیں گھوم رہی ہیں، جی میری ہمت نہ ہو سکی میں اس کے قریب جا پاتا۔ غور کریں یہ جن ہے جس کو اللہ نے بے حساب طاقت عطا فرمائی، یہ کہہ رہا حضور مجھ میں ہمت نہ تھی میں اس کے پاس جا پاتا۔ پھر آپ نے اپنے غلام کی طرف دیکھا جو انسان ہے، نام آصف بن برخیہ ہے، دیکھنے کے بعد فرمایا کیا تم جا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور اگر حکم دیں، یہ تو سمندر ہے، میں تو آگ کے اندر چھلانگ لگا سکتا ہوں۔ یہ ہوتے ہیں عاشق اور یہ ہوتے ہیں غلام۔ عاشق تھا، چھلانگ لگا دی حضرت آصف بن برخیہ نے، گئے تھوڑی دیر کے بعد آئے، آ کے کہنے لگے حضور سمندر کے اندر جو محل ہے کافی بھاری ہے، میں اس کے چاروں طرف گھوم کے آیا ہوں، کوئی دروازہ نہیں ہے اس میں، اگر آپ میرے ساتھ کو جنات کو بھیج دیں ہم اسے باہر نکال کے لے آئیں گے۔ کتنی بڑی طاقت کہ آپ جنات بھیج دیں ہم اسے باہر نکال کے لے آئیں گے۔ آپ نے جنات کی جماعت کی طرف دیکھا، جو طاقتور تھے کہا جاؤ آصف بن برخیہ کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ جنات اٹھے اور آصف بن برخیہ کے ساتھ سمندر کے اندر گئے اور جا کر کے اس محل کو اٹھایا، کنارے پہ لا کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان نے چاروں طرف چکر لگایا، کوئی راستہ نہ تھا، حیرت میں تھے یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، ہاتھ اٹھائے یا اللہ اس محل کا راستہ کھول دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے اندر کیا ہے۔ حضرت سلیمان کی دعا قبول ہوئی، اس کا دروازہ کھلا، اندر تشریف لے کر کے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جوان بیٹھا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، رب پہ ذکر الہی ہے، لب پہ ذکر الہی ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ آپ نے جا کے سلام کیا، جیسی سلام کیا ہے اس بندے نے بھی آنکھ نہیں کھولی ہے بلکہ آنکھ کھولنے سے پہلے اس نے جواب دیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی یہاں کیسے آ گئے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان نے اتنا سنا، کہتے ہیں جوان بتا تو صحیح تجھے میرا نام کس نے بتایا ہے؟ جوان کہتا ہے جس نے تم کو میرا پتہ
پتہ بتا دیا ہے، اسی نے مجھ کو تمہارا نام بھی بتا دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے کہا تھا جوان بتا تو صحیح یہاں کیا کر رہا ہے، کیسے بیٹھا ہے، کیا تجھے بھوک نہیں لگتی ہے یا تجھے پیاس نہیں لگتی ہے؟ اس نے کہا تھا حضرت مجھے بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے۔ کہا بھوک لگتی ہے تو کیا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو کیا پیتا ہے؟ اس جوان نے کہا تھا حضرت اگر بھوک لگتی ہے تو اسی محل کے اندر ایک درخت جمتا ہے، اس پہ طرح طرح کے پھل آتے ہیں، میں پھل کھا لیا کرتا ہوں۔ پیاس لگتی ہے تو اسی محل کے اندر دریا جاری ہوتا ہے، میں اس سے پی لیا کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جوان بتا تو صحیح کتنے دن ہو گئے ہیں، کون سی عبادت ایسی کی ہے جس کے بدلے میں رب نے اتنا انعام دیا ہے، کتنے سجدے کیے ہیں تو نے جو تجھ سے اللہ اتنا راضی ہوا ہے؟ اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا حضرت میں نے کوئی عبادت نہیں کی ہے، میں نے کوئی ریاضت نہیں کی ہے۔ کہا پھر بتا تو صحیح یہ تجھ پہ اللہ کا کرم کیسے ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا تھا حضرت جی میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ اکبر۔ اس نے کہا اللہ نے مجھے ماں باپ کی دولت سے نوازا تھا، ماں باپ کی دولت سے نوازا تھا۔ کہا پھر کہا جب ماں بیمار ہوئی میں نے سارا کام چھوڑ دیا اور اپنی ماں کی خدمت میں لگ گیا۔ آج جوان میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج ماں بیمار ہو جاتی ہے تو کہتا ڈاکٹر کو دکھا کے آ جانا، مجھے کام بہت ہے۔ تجھے ماں سے زیادہ کام پیارا ہے، تجھے ماں سے زیادہ اپنی ذات پیاری ہے، تجھے ماں سے زیادہ اپنی ضرورتیں پیاری ہیں۔ وہ کبھی سوچ بھی لیا کر کون ماں تجھ سے دوا کو کہہ رہی ہے؟ او یار یہ وہ ہے جو تیرے سر کے درد میں راتوں کو سویا نہ کرتی تھی، یہ وہ ہے جو تو رو دیتا تھا تو راتوں کو جاگ کر کے گزارا کرتی تھی، یہ وہ ماں ہے جس سے تو نے ایک بار کہہ دیا تھا ماں مجھے سونے میں ڈر لگتا ہے تو ساری رات تیرے سرہانے بیٹھ کے گزارتی تھی۔ آج اس ماں سے کہتا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، تجھے شرم تک نہیں آتی ہے، اپنے ماں کو یہ جواب دیا کرتا ہے تیرا وقت کتنا قیمتی ہے۔ او خدا کی قسم یہ وہ ذات ہے اگر ساری زندگی اس کے قدموں میں بیٹھ کے گزار دے تب بھی اس کی پیدائش کے جھٹکے کا ایک درد کے احساس کا تو حق ادا نہیں کر سکتا۔ بے شک نعرہ تکبیر، بہت تماشا۔ شرم نہیں آتی؟ جوان کہتا اماں وقت نہیں ہے جی بھائی۔ بڑے ادب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو ماں ہے نا جسے ماں کہتے ہو اس کی زندگی میں کبھی سکھ نہیں آیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو سنو میں تمہیں بتاؤں۔ جب یہ پیدا ہوئی دنیا نے کہا بیٹی ہوئی ہے، جی سماج میں صف ماتم بچھ گئی، بیٹی ہوئی ہے۔ ہم نے تو دعائیں کی تھی اللہ بیٹا دینا، جی منہ پہ 12 بج گئے جس دن یہ پیدا ہوئی۔ اس نے ہوش سنبھالا، پہلے سماج نے ستایا اب رشتوں نے ستایا۔ آپ کہیں گے باپ کو ہر بیٹی پیاری ہوتی ہے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں جب باپ پردیس سے آتا ہے کما کے آتا ہے، گھر میں بیٹی بھی ہو بیٹا بھی ہو، گھر میں قدم رکھا ہاتھ میں میٹھا یا پھل کی تھیلی ہے تو بچے ہی ہیں نا۔ جی بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں پیار کرتی ہیں باپ سے، یہی بات، یہ میری بات لکھ لیں، بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں پیار کرتی ہیں۔ جیسی بیٹی کو پتا چلا باپ آ رہا ہے، بیٹا دروازے پہ بعد میں پہنچا، بیٹی پہلے پہنچ گئی، میرے بابا آ گئے ہیں، میرے باپ آ گئے ہیں، یہ کہہ کے بیٹی نے دوڑ لگائی۔ اور یار بیٹا پیچھے تھا بیٹی آگے ہے۔ جب باپ نے بیٹی کو آگے دیکھا اس نے بیٹی کو نظر انداز کیا، جب بیٹے کو آتے دیکھا اس نے بیٹے کو اٹھایا گود میں لے لیا۔ اور یار بھاگ کے تو بیٹی پہلے گئی تھی، تیرے قدموں سے بیٹی پہلے لپٹی تھی، تو نے بیٹی کو سائڈ کر دیا، بیٹے کو تو نے گود میں اٹھا لیا۔ تو مجھے بتا تو صحیح شاید وہ زندگی میں تجھ سے کہہ نہ پائی، لیکن جیسی تو نے ہاتھ کے اشارے سے بیٹی کو سائڈ کیا تھا، خدا کی قسم بیٹی کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ تو نے سائڈ سے کیا کہ اس کو بیٹے کو اٹھایا، جو چیز تیرے ہاتھ میں تھی تو نے بیٹے کے ہاتھ میں لا کر دے دی، اور تو نے جانا نہیں ہے، تو نے اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے اپنی بیٹی کو سائڈ کر دیا۔ تیرا دامن پکڑ کے بستر تک بیٹی بھی آئی ہے، لیکن تو نے بیٹے کو گود سے نہ اتارا۔ بیٹی سے کہا تو پانی لے کر کے آ، اور یار بیٹی حسرتوں کو دل میں لے کے پانی لینے چلی گئی، پانی لے کر کے آئی ہے۔ شاید اب باپ مجھے وقت دے گا، پھر بھی باپ نے وقت نہ دیا ہے، پھر بیٹی کی دوسری ڈیوٹی لگا دی، جلدی کر میرے کھانے کا انتظام کر دے۔ اور یار تو بیٹے کو گود میں لے کے کھلاتا رہا، میں جانتا ہوں تو بیٹے کو اتنا پیار کیوں کر رہا ہے، مجھے پتا ہے تو بیٹی کو نظر انداز کیوں کر رہا ہے، یہ سوچ کر کے کہ یہ بیٹا وہ ہے جو بڑھاپے کا سہارا بنے گا، یہ بیٹا وہ ہے جس سے تیری نسل چلے گی، یہ بیٹا وہ ہے جو تیرے نسب کو فروغ دے گا، یہ بیٹا وہ ہے جو بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔
اگر تو یہ سوچتا ہے تو غلط سوچتا ہے. خدا کی قسم اگر بیٹا تیرا دنیا کا سہارا ہوتا ہے تو سن بیٹی دنیا کا سہارا نہ سکی لیکن آخرت کا سہارا ہو. بے شک سبحان. نعرہ تکبیر. بہت خوب ماشاءاللہ. یہ ستائی گئی اپنے کبھی بیگانوں سے, آبرو اپنی بچاتی رہی شیطانوں سے. جی. او بھائی بیٹیاں ہر دور میں ستائی گئی ہیں. جب ہوش سنبھالا تو رشتوں نے تڑپایا, اور جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو پھر لوگوں کے تانوں نے جینے نہ دیا. جی. پھر لوگوں کے تانے شروع ہو گئے. بچی جوان ہوئی تو بیٹی گھر میں ہوتی ہے اور پڑوس کی عورتوں کو کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا. جہاں چار اکٹھی ہوئی کہتی دیکھو بیٹی گھر میں جوان ہو گئی. ایسے ایسے جملے معاذ اللہ بیٹیوں کے لیے کوئی بھی بول دیتا, شرم نہیں آتی؟ ایسا لگتا ہے باپ سے زیادہ مصیبت پڑوسی پہ گزر رہی ہے. جی. بیٹیاں قسمت کو رویا کرتی ہیں اپنی. کیوں؟ ہمارے سماج کی وجہ سے. بیٹی جوان ہوئی تو محلہ نہیں جینے دیتا. اگر باپ غریب ہے اور بیٹی کو پتا چلا محلے میں شادی ہے, باپ آیا کسی کی بیٹی کا سجا جہیز دیکھا, گھر میں آ کے منہ پہ چادر ڈال کے رونے لگ گیا. بیٹی نے آ کے پوچھا ابا خیر تو ہے؟ یہ نہیں کہا بیٹی غریبی نے رلا دیا. یہ نہیں کہتا تیری فکر نہیں سونے دیتی, بلکہ رو آنکھیں صاف کر کے کہتا بیٹی کوئی بات نہیں ہے. بیٹی پوچھتی ابا اگر کوئی بات نہیں تو آنکھوں میں سرخی کیسی؟ کہتا بیٹی طبیعت خراب ہے. اللہ اکبر. بیٹیاں نادان نہیں ہوتی ہیں, اور خدا کی قسم تیری نبض پکڑ کے بتا دیں گی کہ باپ کو کس چیز نے رلایا ہے. جی. ہزار جھوٹ بولو بیٹیاں سمجھ جاتی ہیں. باپ کی سرخ آنکھیں دیکھی تو تمہیں کیا لگتا ہے بیٹی چین سے سو پائی ہوگی؟ پھر بیٹیاں جا کر کے کمرے میں اکیلی رویا کرتی ہیں. کس دور میں بیٹیوں کو سکھ دیا گیا؟ پھر سماج نے ستایا, پھر رشتوں نے رلایا, پھر شادی کے غم نے ستایا, اور یار جب نکاح کر کے آئی شوہر کی زندگی میں پھر سسرال والوں نے ستایا. یہ سارے غم سہتی رہی. ایک دن خدا نے اس کی گود میں چاند سا بیٹا دے دیا. میری بات سننا جو میں کہنے لگا ہوں. اتنے غموں کو پار کرنے کے بعد خدا نے چاند سا بیٹا اس کی گود میں دیا. ماں نے بیٹے کا چہرہ دیکھا, سارے غم بھول گئی. یہ حسرتیں جاگی کہ اب زندگی میں سکھ نہ ملا, بیٹے کی زندگی میں چین کر لوں گی, بیٹے کی زندگی میں آرام مل جائے گا, بیٹے کی زندگی میں راحت ملے گی. او یار کتنی حسرتیں ماں کی تیری زندگی سے وابستہ تھی, کتنی خواہشیں ماں کی تیری زندگی سے وابستہ تھی. کون سے خواب ماں نے تیرے ساتھ نہ سجائے تھے؟ کون سا خواب ایسا تھا جو ماں نے تجھے چھوڑ کے دیکھا تھا؟ کیا ماں کے دل میں یہ خیال نہ تھا کہ بیٹا جوان ہوگا میری ضرورتیں پوری کرے گا, پردیس سے آئے گا میری خواہشیں پوری کرے گا؟ او یار جو جوانی کی دہلیز پہ تجھے یہ سوچ کر کے لائی کہ یہ بیٹا میرا سہارا بنے گا, جب جوانی کی دہلیز پہ پہنچنے کے بعد یہی بیٹا ماں کو تانے دے کے کہتا ہے کہ چپ رہا کر, تیرے خرچے اٹھاؤں یا اپنے بچوں کے خرچے اٹھاؤں, تو خدا کی قسم ماں کے دل پہ بجلی گر جایا کرتی ہے. او جوان تجھے کس نے بتا دیا کہ امیر ماں سے چھپا کے ہوا جاتا ہے, باپ سے بچا کے امیر ہوا جاتا ہے؟ نہیں, خدا کی قسم ایسا نہیں ہے. اگر امیر بننا چاہتے ہو تو ماں سے چھپا کے امیر نہیں بن سکتے, بلکہ ماں کے قدموں پہ دولت لٹایا کرو. ادھر ماں خوش ہو جائے گی, ادھر مدینے والا مصطفیٰ خوش ہو جائے. بے شک سبحان. نعرہ تکبیر. بہت خوب ماشاءاللہ. کبھی ماں کو تانے نہ دینا, کبھی باپ کو جواب مت دینا. لوگ سوچتے ہیں کہ یار ہم ماں باپ کا خرچہ اٹھا رہے ہیں, یہی حسن اخلاق ہے. جی. یہ ماں باپ کی فرما برداری ہے. نہیں, یہ فرما برداری نہیں ہے. سکھ میں تو سب اٹھاتے, مزہ تو تب ہے جب تو دکھ میں ماں کے ناز اٹھا. جی بے شک. بندہ کہتا میں اپنے باپ کی بڑی عزت کرتا ہوں, میں بولتا ہی نہیں ان کے سامنے. ان کے سامنے چپ رہنا یہ صرف ادب نہیں ہے, بلکہ اگر وہ تماچا بھی لگائیں تو گردن جھکا لے, یہ ادب ہے. جی. اگر باپ تماچا لگاتے تو بندہ کہتا آج تک برداشت کیا, میری عزت پہ ہاتھ ڈال دیا تم نے, میرے چار یاروں کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا, اور شرم نہیں آتی؟ باپ نے تماچا لگایا ہے تو تجھے رسوائی لگ رہی ہے؟ باپ کے تماچے کو گردن جھکا کے برداشت کر لے, اللہ تجھے عزتوں کی معراج عطا فرمائے. بے شک. یہ ہے ماں باپ کی فرما برداری.